السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی گرم اور ٹرینڈنگ موضوع پر، JF-17 بلاک 3 بمقابلہ تیجس فائٹر جیٹ۔ لیکن اس بار یہ موازنہ اور بھی دلچسپ ہو چکا ہے کیونکہ بھارت نے اپنے تیجس فائٹر جیٹ کے لیے نیا انجن ڈیل سائن کیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا تیجس اب JF-17 بلاک 3 کو مات دے پائے گا یا پھر پاکستان کا تھنڈر اب بھی فضا کا بادشاہ ہے؟ آئیے اس پوری حقیقت کو تفصیل کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں JF-17 بلاک 3 کی۔ JF-17 تھنڈر پاکستان اور چین کا مشترکہ طور پر تیار کردہ فائٹر جیٹ ہے جو خاص طور پر جدید جنگی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بلاک 3 اس وقت اس کا سب سے جدید ورژن ہے۔ اس جیٹ میں AESA ریڈار استعمال کیا گیا ہے جو دشمن طیاروں کو طویل فاصلے سے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں PL-15 جیسے جدید لانگ رینج میزائل شامل کیے گئے ہیں جو بیونڈ ویژول رینج لڑائی میں انتہائی مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ کاکپٹ بھی مکمل طور پر ڈیجیٹل ہے جہاں پائلٹ کو جدید گلاس کاکپٹ کا تجربہ ملتا ہے۔ ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے سسٹم بھی فراہم کیا گیا ہے جو پائلٹ کو ریئل ٹائم ٹارگٹنگ اور مکمل صورتحال کی آگاہی دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیجس فائٹر جیٹ کی۔ تیجس بھارت کا مقامی طور پر تیار کردہ فائٹر جیٹ ہے جسے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ نے تیار کیا ہے۔ یہ طیارہ کافی عرصے سے ترقی کے مراحل میں تھا، لیکن اب بھارت اسے مزید بہتر بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہا ہے۔ حالیہ انجن ڈیل کے بعد تیجس کو زیادہ طاقتور انجن ملنے کا امکان ہے جو اس کی رفتار اور تھرسٹ کو بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ پیش رفت تیجس کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے۔ تیجس میں بھی جدید ایوینکس اور گلاس کاکپٹ سسٹم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ طیارہ ہلکا وزن رکھتا ہے جو اسے پھرتیلا بناتا ہے۔ لیکن اصل مقابلہ تب دلچسپ ہوتا ہے جب ہم دونوں طیاروں کو آمنے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا عنصر ہے ریڈار اور ڈیٹیکشن کی صلاحیت۔ JF-17 بلاک 3 کا AESA ریڈار پہلے ہی فعال ہے جبکہ تیجس کے کچھ ورژنز میں ابھی بھی اپ گریڈز جاری ہیں۔ اس لیے اس شعبے میں JF-17 کو برتری حاصل ہے۔ دوسرا عنصر ہے میزائل ٹیکنالوجی۔ JF-17 بلاک 3 کے پاس PL-15 جیسے لانگ رینج میزائل موجود ہیں جو دنیا کے جدید ترین میزائلوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تیجس بھی اس طرح میزائل استعمال کرتا ہے، لیکن رینج اور کارکردگی کے حوالے سے بحث ابھی جاری ہے۔ تیسرا عنصر ہے انجن کی کارکردگی۔ یہاں تیجس کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر نیا انجن کامیابی سے شامل ہو جائے، لیکن جب تک یہ مکمل طور پر فعال نہیں ہوتا، JF-17 کا RD-93 انجن مستحکم کارکردگی فراہم کر رہا ہے۔ چوتھا عنصر ہے جنگی تجربہ۔ JF-17 پہلے ہی عملی مشنز میں استعمال ہو چکا ہے اور پاک فضائیہ کا اہم حصہ ہے، جبکہ تیجس ابھی بتدریج شامل کیا جا رہا ہے اور اسے حقیقی جنگی حالات میں کم آزمایا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مستقبل کس کا ہے؟ اگر بھارت اپنے تیجس کو کامیابی سے اپ گریڈ کر لیتا ہے اور نیا انجن مکمل طور پر شامل ہو جاتا ہے تو تیجس یقیناً ایک مضبوط حریف بن سکتا ہے۔ لیکن اس وقت زمینی حقیقت یہ ہے کہ JF-17 بلاک 3 ایک مکمل، جدید اور جنگ کے لیے تیار پلیٹ فارم ہے جو جدید ریڈار، طاقتور میزائلز اور جدید سسٹمز کے ساتھ آتا ہے۔ یہ موازنہ صرف دو طیاروں کا نہیں بلکہ دو ممالک کی فضائی حکمت عملی کا بھی ہے۔ پاکستان اپنی کم لاگت اور اسمارٹ ٹیکنالوجی پر توجہ دیتا ہے جبکہ بھارت بڑے دفاعی بجٹ اور بین الاقوامی تعاون پر انحصار کرتا ہے۔ دونوں حکمت عملیاں اپنی جگہ مضبوط ہیں، لیکن میدان جنگ میں فیصلہ ہمیشہ کارکردگی اور پائلٹ کی مہارت پر منحصر ہوتا ہے۔ تو دوستو، اب کے خیال میں کون بہتر ہے، JF-17 بلاک 3 یا تیجس نئے انجن ڈیل کے بعد؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو ایسی ہی زبردست فائٹر جیٹ کمپیریزن ویڈیوز پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور زبردست موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔